صلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقلنا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنۃ، ہم نے کہا کہ تو اور تیری بیوی سے جنت میں رہے۔ یہاں ایک اور مسئلہ سمجھ لیجئے کہ جہاں مرد رہے گا وہاں عورت رہے گی، جہاں مرد رہے گا وہاں عورت رہے گی، جہاں عورت رہے گی وہاں مرد کا رہنا ضروری نہیں ہے، ایک بغیرتی کی چیز ہے، ٹھیک ہے نا۔ جہاں مرد رہے گا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آدم تو اور تیری بیوی، مطلب کہ آدم علیہ السلام کو بار بار خطاب ہو رہا ہے کہ جہاں پر تو رہے گا تیری بیوی وہاں پر رہے گی۔ اگر آپ جنت میں تھے تو اماں حوا علیہ السلام بھی وہاں پر تھی، آپ دنیا میں آئے تو اماں حوا علیہ السلام بھی دنیا میں ان کے ساتھ آئی، تو ٹھیک ہے نا۔ یہ جو گھر جمائی کا جو مسئلہ ہے کہ بھئی جہاں پر شادی کی وہی پر اس کی عورت کے ساتھ یا اسی گاؤں میں رہ لیا، یہ بھی اچھی چیز نہیں سمجھی جاتی۔ دوسرا مسئلہ کہ جس طرح آج کل کے ماحول میں ہو رہا ہے، بھائی بائی کے ساتھ اچھائی کے ارادے سے گھر کا ہے اس کو دے دیتا ہے، بھئی یہ گھر تم رکھ لو، جب تمہاری ضرورت پوری ہو جائے، جب اللہ نے تجھے اپنا دے دیا تو مجھے یہ گھر واپس کر دینا، ٹھیک ہے نا۔ اسی ارادے سے لوگ دیتے ہیں۔ یا جو کرایہ کے مکان ہوتے ہیں اس میں ہم لوگ رہتے تو کیا بھئی یہ گھر ہمارا ہو گیا؟ نہیں بھئی، ہمیشہ کے لیے وہ گھر تمہارا نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ وہ تو ایک وقت کے لیے ایک ضرورت کے تحت تمہیں دے دیا گیا ہے، یا تم کرایہ پر رہتے ہو، یہ نہیں کہ اگر تم اس پر قبضہ کرنے بیٹھ جاؤ، یہ غلط چیز ہے، ٹھیک ہے نا۔ کیونکہ جب اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام اور اماں حوا علیہ السلام کو جنت میں ٹھہرا دیا تو یہ ضروری نہیں تھا کہ ساری زندگی اسی میں رہیں گے، ٹھیک ہے نا، ساری زندگی اسی میں رہیں گے، بلکہ اللہ رب العزت نے ایک تقدیری فیصلہ کیا ہوا تھا کہ کچھ دیر وہاں پر رہیں گے، پھر دنیا میں آئیں گے، پھر دنیا میں بھی ایک ضرورت کے وقت اور ایک ٹائم کے تحت وہاں پر رہیں گے، پھر وہاں سے پھر وفات، پھر وہاں پر دوبارہ جنت میں، ٹھیک ہے نا۔ وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، کہ اس درخت کے قریب مت جانا۔ اب یہ تو نہیں، یہ لوگ درخت کو نہیں کھاتے نا، درخت کے پھل کو کھاتے ہیں۔ فرمایا کیا کہ اس پھل کو مت کھانا۔ تو علماء فرماتے ہیں وہ کون سا درخت کا، وہ کون سی چیز تھے؟ فرمایا کوئی علماء فرماتے انگور، کوئی کہتا ہے کھجور، کوئی کہتے ہیں بادام، کوئی کہتا ہے املوک، لیکن اکثر حضرات فرماتے ہیں کہ گندم کا درخت کا۔ جس چیز کا درخت تھا؟ گندم کا۔ اور یہی ٹھیک ہے، کیونکہ آج کل جو لوگ ذلیل ہو رہے ہیں آٹے کے پیچھے، یہ گندم ہی کا درخت ہو سکتا ہے۔ فرماتے ہیں بھئی گندم کا تو درخت نہیں ہوتا، پودا ہوتا ہے۔ تو فرمایا یہ دنیا میں تو پودا ہے، لیکن آخرت کے حساب سے کیا ہوگا؟ وہ درخت ہی ہوگا، کیونکہ دنیا آخرت میں ہر چیز بڑھا چڑھا کر پیش کی جائے گی۔ وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، تو جس طرح کہ درخت سے منع فرمایا، مطلب کیا ہے بھئی پھل نہیں کھانا۔ اسی طرح جہاں پر غیبت ہوگی، جہاں پر گناہ کے کام ہوں گے، وہ تو کرنے ہی نہیں ہے گناہ کے کام، نہ غیبت کرنی ہے، نہ زنا کرنا ہے، نعوذ باللہ، کوئی بھی غلط کام نہیں کرنا، نہ قتل کرنا ہے، لیکن ان محفلوں میں، ان جگہوں سے بھی منع فرمایا، بھئی اس کے قریب بھی مت جانا۔ جہاں پر غیبت ہوتی ہے وہاں جانا ہی نہیں ہے، جہاں نعوذ باللہ زنا ہوتے ہیں وہاں جانا ہی نہیں ہے، اور جہاں پر قتل ہوتے رہتے ہیں وہاں پر جانا ہی نہیں ہے۔ کرنا تو بہت دور کی بات ہے، وہاں قریب بھی نہیں جانا، ٹھیک ہے نا بھئی۔ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا، پس اللہ شیطان نے، ابلیس نے آدم علیہ السلام کو پھسلایا۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ آدم علیہ السلام کو اور حوا علیہ السلام کو تو جنت میں رہے، اور ابلیس لعین تو جنت سے نکال دیا گیا تھا، پھر کس طرح ان کو پھسلایا؟ تو فرمایا کہ دل میں وسوسہ ڈال دیا، آدم علیہ السلام کے اور حوا علیہ السلام کے دل میں وسوسہ ڈال دیا۔ جس طرح ہم نماز پڑھتے رہتے ہیں تو کبھی کبھی شیطانی خیالات آتے رہتے ہیں، تو یہ شیطانی وسوسہ ہوتا ہے۔ تو ہو سکتا ہے شیطانی وسوسہ یا ابلیس کا وسوسہ تھا، اسی وجہ سے ان کو پھسلایا بھئی یہ درخت کھا لو، ٹھیک ہے نا۔ یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ابلیس جنات میں سے تھا، جو اپنی شکل بدلتا رہتا تھا، ہو سکتا ہے شیطان سانپ کی شکل میں ہو یا کسی اور جانور کی شکل میں آیا ہو، ٹھیک ہے نا۔ یا اصل مسئلہ تو یہی ہے، علماء فرماتے ہیں ہمیں ان چیزوں میں نہیں پڑھنا چاہیے۔ یہ اللہ رب العزت کا ایک فیصلہ تھا کہ ابلیس وہاں پر پہنچا اور آدم علیہ السلام کے دل میں وسوسہ ڈالا، اور پھر آدم علیہ السلام نے اس درخت کے پھل کو کھا لیا، پھر وہ دنیا میں آئے۔ یہ ایک نظام چلانا تھا اللہ رب العزت نے، اس طرح یہ سب کے سب کام ہو گئے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ واخر دعوانا